اور امام اکرمہ جو صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، وہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگردوں میں سے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا تفسیر میں ایک بڑا مقام ہے، ایک بڑی حیثیت ہے، اور ان کے شاگردوں کا بھی ایک مقام ہے. تو یہ اکرمہ کہتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو اب بھی ان کو ہدایت نہیں ملنی تھی، اب بھی ان کو رہنمائی نہیں ملنی تھی، لیکن یہاں پہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تو یہ لفظ ان کے کام آ گیا. اور یہاں سے پتہ چلا کہ جو کام ہم مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، وہاں پہ کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ کہنا چاہیے. یعنی کہ یہ کہنا چاہیے کہ میں تو پورا زور لگاؤں گا، میرا تو ارادہ ہے، میرا تو عزم ہے، لیکن کام تب ہوگا جب آسمان والا چاہے گا، جب اس کی مشیت ہوگی، جب اس کا ارادہ ہوا. ورنہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں، اس کا ارادہ نہ ہوا تو کام نہیں ہو سکے گا. تو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہیں. یہاں پہ میں اس امر کی وضاحت کر دوں کہ پاک و ہند میں بہت سے لوگ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور اللہ کے نبی چاہیں گے. تو مشیت میں اللہ کے ساتھ کس کو شریک کر دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں اسے امام نسائی نے بھی روایت کیا اور امام احمد نے بھی. تو ایک آدمی نے کسی بات پہ آپ سے کہا کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے. مخاطب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، تو نے مجھے مشیت میں اللہ کا شریک بنا دیا ہے. یعنی کہ جو اللہ چاہے گا اور جو میں چاہوں گا، میری مشیت اور اللہ کی مشیت کو تو نے برابر کر دیا ہے. قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ وہ ہوگا جو تنہا اللہ چاہے گا. البتہ وہ لوگ جو موجود ہیں، زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے، ہم کسی معاملے کو ان کی مشیت کے ساتھ معلق کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ان کی مشیت کو اللہ کی مشیت کے برابر نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پہ میں یوں کہوں گا کہ میں یہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا اور اس کے بعد میرے والد صاحب نے چاہا. میں یہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا اور پھر میرے استاد نے چاہا. اور کے لفظ میں عربی میں واو اور اردو میں اور، ان دونوں میں برابری پائی جاتی ہے، جبکہ پھر اور عربی میں ثم، اردو میں پھر، ان میں برابری نہیں پائی جاتی. اس میں یہ ہے کہ اصل مشیت اللہ کی ہے، اللہ کی مشیت کے بعد میرے والد صاحب کی مشیت ہوئی، ان کا ارادہ ہوا تو میں یہ کام کروں گا. اور یہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے جو سورہ تکویر میں آئی ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تمہاری مشیت تب چلتی ہے جب پیچھے اللہ کی مشیت ہو. تو اصل کیا ہے؟ اللہ کی مشیت. اللہ کی مشیت ہو تو انسان کی مشیت پوری ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو انسان جو بھی کر لے اس کا کام نہیں ہوگا. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشیت میں کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اللہ چاہے گا اور اس کے بعد جیسے آپ کہیں گے ویسے میں کر لوں گا، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہ جیسے اللہ نے چاہا اور جیسے آپ نے چاہا. اللہ کے ساتھ مشیت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا.